الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 38 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 42 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقہم اللہ۔ اور ان پر کیا ہو جانا تھا، کیا افطار ٹوٹ پڑنی تھی ان کے اوپر اگر وہ اللہ کی بات کو مان لیتے، اللہ پر ایمان لے آتے اور آخرت کو بھی مان لیتے، آخرت پہ ایمان لے آتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے۔ یعنی کہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں پچھلی آیت میں ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ بخل سے کام لیتے تھے، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے تھے، مال خرچ بھی کرتے تھے لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان کا کوئی نہ ہوتا۔ ان کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ وہ اگر اللہ کے بات کو مانتے، اللہ کی ایمان لاتے، اللہ کو اگر اللہ جیسے کہہ رہا ہے ویسے ویسے کرتے جاتے اور آخرت پہ یقین رکھتے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا، دنیا کا لالچ ان کے دل میں نہ ہوتا، دنیا کے لیے، دنیا کا ریٹرن حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے، لوگوں کی طرف سے کچھ شکرانے حاصل کرنے کے لیے نہ کرتے، آخرت پہ یقین رکھتے، تو ان کا کیا بگڑ جاتا اور خرچ کرتے اس میں سے جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، یعنی کہ اللہ کے دیا ہوئے مال میں سے خرچ کرتے، کوئی اپنے جیب سے نہیں کوئی جا رہی ہوتی کوئی چیز، جو کچھ دیا وہ اللہ نے دیا، اس چیز کو ذہن میں رکھتے اور اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے، جہاں اللہ نے خرچ کرنے کو بولا وہاں پہ خرچ کر دیتے، تو ان کا کیا بگڑ جاتا، کیا ان کا نقصان ہو جاتا۔ وکان اللہ بہم علیما، اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کو کہ انہوں نے کیوں کیا اس طریقے سے، کیا لالچ ان کے دل میں گھسا ہوا تھا، کیوں اللہ پر ان کا یقین نہیں تھا، لیکن نقصان کیا انہوں نے اپنا۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ کسی کے بس ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ خرچ کرنے سے متعلق ہوں یا اللہ پر ایمان لانے سے متعلق ہوں یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس میں کسی میں بھی کوئی ظلم پر مبنی چیز نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کوئی حکم دے دیا کہ تم اس سے عمل کرو گے تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے چیز کو ثابت کر کے دکھایا، دنیا میں جو لوگ چلے ہیں اللہ نے ان کو کامیابی دی، پوری دنیا پہ ان کو حکمرانی دی ہے، یہ چیز تاریخ ہوا ہے اس چیز کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذرا برابر بھی کسی کو ظلم نہیں کرتا، یہ اطمینان رکھیں بالکل کہ اللہ کے کسی حکم میں بھی ہمارے کو نقصان نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ اور میں وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور کوئی نیکی تم کرو تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا دیتا ہے، اس کو اور اضافہ کر دیتا ہے اس کے اوپر، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر دیتا ہے، بہت ہی، یعنی کہ اس کا ریٹرن جو ہے وہ بہت بڑھ چڑھ کر ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور یہ خالی یعنی آخرت کی بات نہیں ہے، دنیا میں بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کی بات ہی کرتا ہے کہ دنیا میں جو مال خرچ کرو گے وہ ایسا اللہ تعالیٰ لوٹا کے دے گا، وہ کئی گنا بڑھ کے، 700 گنا تک کی مثال قرآن میں بیان کی ہے، یعنی کہ ظلم کا تو تصور ہی نہیں ہے، جو تم اس کے حکم پہ چلو گے، جو مال خرچ کرو گے وہ تمہیں کئی گنا ہو کے تمہیں واپس ملے گا، ظلم کا تو وہاں پہ کوئی نام نشان بھی نہیں ہے، اس لیے لگا رہا ہے کہ مثقال ذرہ ذرہ برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا کہ فَكَيْفَ، کیسا وہ حال ہوگا پھر، اذا جئنا من كل امة بشہید، جب ہم ہر امت کو ایک لے کے آئیں گے، ہر گروہ کو لے کے آئیں گے اس کے گواہ کے ساتھ، جو اس کے اوپر گواہی دینے والے ہوں گے کہ ہاں یہ پیغام اللہ تعالیٰ کا پہنچایا تھا ہم نے ان تک، یہ بات ان کو پہنچ چکی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کے نہیں مانا، اس سے عمل نہیں کیا۔ اب کیا کہ جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے مخاطب ہو کر ان کے اوپر پھر ہم تمہیں گواہ لے کے آئیں گے کہ بتاؤ یہ جو پیغام پہنچا تھا واقعی تمہاری طرف سے ہی پیغام تھا، اسی قسم کا پیغام تم چھوڑ کے آئے تو یہی پیغام آگے پہنچا، یعنی کہ آخری فائنل جو ہے وہ گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دلوائی جائے گی کہ ہاں بالکل یہ پیغام میں ان کو دے کے آیا تھا جو تم نے مجھے دیا تھا، اللہ کی طرف سے پیغام پیغمبر کو ملا، پیغمبر اپنا پیغام دنیا میں چھوڑ کے اللہ کے پاس گئے واپس، تو جو آگے پیغام پہنچانے والے ہوں گے ان کی تصدیق ہوگی، ان کے اللہ تعالیٰ پیغمبر کی تصدیق کرے گا واقعی جو پیغام انہوں نے پہنچایا بالکل صحیح پہنچایا، یہی بات تھی پہنچانے والی، یا جنہوں نے نہیں پہنچایا ان کی بھی تصدیق ہو جائے کہ انہوں نے پہنچایا نہیں صحیح طریقے سے، انہوں نے ڈنڈی ماری اس کے اندر، انہوں نے ملاوٹ کی اس کے اندر، انہوں نے ایک خیانت سے کام لیا، ہر چیز کے اوپر پھر گواہی آخری جو فائنل گواہی وہ نبی کی عین پہ دی جائے گی، وہ ایک تصدیق کریں گے کہ پیغام انہوں نے صحیح پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ تو جن تک پیغام صحیح پہنچا ہوگا انہوں نے جو عمل نہیں کیا وہ پکڑ میں آئیں گے، اور جنہوں نے پیغام پہنچانے کے اندر ہی کوتاہی کی، خیانت کی، وہ بھی پکڑ میں آئیں گے، اللہ کے دربار میں سارا جو ہے وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا پھر۔
اور پھر کیا ہوگا کہ یوم عظیم، اس دن پہ کیا ہوگا کہ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور رسول کی نافرمانی کی. دو کیٹیگری یہاں بتائی جا رہی ہے، وہ جو نے انکار کیا بات کو مانا نہیں، ایک وہ پھر جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، جو رسول کی طرف سے پیغام ان کو ملا تھا اس میں انہوں نے نافرمانی کر کے پیغام گویا کہ صحیح طریقے سے آگے نہیں پہنچایا. دونوں کیٹیگری پھر اس دن کیا ان کی خواہش کیا ہوگی، لو تصوا بہم الارض، ہوگی کاش زمین ان کے اوپر برابر کر دے گا، کہ زمین کے اندر دفن ہو جائے، زمین ملیا میٹ برابر کر دیں، زمین کے اندر ہی ہو گیا وہ، کوئی ان سے پوچھنے والا نہ ہو، کوئی یعنی کہ لوگوں کا سامنے نہ ان کو کرنا پڑے، یہ ان کی تھی وہ ہوگی خواہش. لیکن ظاہر ایسا ہوگا تو نہیں. اور پھر کیا ہوگا، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور کوئی بات بھی اللہ سے وہ چھپا نہیں سکیں گے. جو بھی کچھ انہوں نے خیانت کی، جو بھی انہوں نے نافرمانی کی، ہر چیز ایسے کھل کے سامنے آ جائے گی، ان کو چھپانے کی ان کے اندر حیثیت نہیں ہوگی کوئی لفظ بھی چھپا سکیں. اور شرمندگی کے مارے یہ عالم ہوگا کہ وہ سب کچھ چاہ رہے ہوں گے کہ بس زمین کے اندر ہم دھس جائیں، زمین اوپر سے برابر کر دی جائے، ہم نظر بھی نہ لوگوں کو کہاں چلے گئے. شرمندگی کے مارے ان کو سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قیامت کا منظر کھینچا ہے کہ دنیا کا جو کیا ہوا معاملہ ہے یہ آخرت میں پھر اتنے شرمندگی جو کہتے ہیں عذاب مہین، رسوائی کا عذاب ہے، علیحدہ ہی ہوگا کہ ان قدر رسوائی انسان کی ہو رہی ہوگی کہ وہ چاہے گا کہ بس میں زمین کے اندر دھس جاؤں برابر، مجھے کوئی دیکھے بھی نہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو معاملات ہمیں دیے ہیں، جو احکامات دیے ہیں، یہ ایمان باللہ کے اندر آتے ہیں کہ اللہ پر ایمان ہمارا اس چیز کی گواہی ہونی چاہیے کہ ہمارے عمل اس کے مطابق چل رہے ہوں. اگر عمل ہمارا اس کے مطابق نہیں ہے، سمجھو اللہ کا ہمارا ایمان کوئی نہیں ہے، خالی زبانی غلامی جو ایمان ہے وہ وہاں پہ کام نہیں آئے گا. عمل اس کا جو ہے گواہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم اپنے عمل سے اسی گواہی دیں کہ واقعی ہمارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے. جو بھی کام کرے وہ ہم آخرت کی امید پہ کریں گے، اس کا اجر ہم نے آخرت میں لینا ہے. دنیا میں تو ہم بس عارضی طور پر آئے ہوئے ہیں، یہ تو ختم ہو جانی ہے ایک دن، اصل معاملہ آخرت کا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.